بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں اور سفر کی حالت میں ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ دوستو، سفر کی حالت میں بھی ہماری نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس طریقے سے اور اس تیاری سے گھر سے نکلنا چاہیے اور اس طریقے سے سفر کرنا چاہیے کہ ہماری سفر کے دوران بھی نمازیں قضا نہ ہوں۔ لیکن دوستو، اگر کسی کی نماز سفر میں قضا ہو جائے تو دوستو بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی ہم سفر پر گئے تھے اور سفر کے دوران ہماری نمازیں قضا ہو گئی، اب ہم گھر پر آ گئے ہیں تو اب ہم اپنی نمازوں کی قضا کیسے پڑھیں؟ قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ تو دوستو اصولی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ سفر میں جو نمازیں ہماری قضا ہو گئی تھی، اب اگر ہم ان نمازوں کو گھر پر آنے کے بعد پڑھیں گے تو دوستو ہم ان نمازوں کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم سفر کے دوران ان نمازوں کو پڑھتے، یعنی ہم ان نمازوں کو قصر ہی پڑھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ اگر کچھ نمازیں ہماری گھر پر قضا ہو گئی تھیں اور اس کے بعد ہم نے سفر شروع کیا اور ہم مسافر ہو گئے، اور اب ہم نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس تو بہت سارا وقت ہے، ہمیں ان نمازوں کی بھی قضا پڑھ لینی چاہیے کہ جو نمازیں ہماری گھر پر قضا ہو گئی تھی۔ تو دوستو اب چونکہ وہ نمازیں اس کی گھر پر قضا ہوئی تھی تو اس آدمی کو سفر کی حالت میں بھی وہ نمازیں پوری پڑھنی پڑے گی، چونکہ وہ نمازیں گھر پر قضا ہوئی تھی۔ ایک بات یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نماز سفر میں چھوٹ جاتی ہے، قضا نہیں ہوتی، اور ہم جب اپنے گھر پر پہنچتے ہیں تو اس نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ مثلاً آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ ہم نے سفر شروع کیا اور ہم مسافر ہو گئے اور شرعی مسافر ہو گئے، اور عشاء کی نماز کا وقت 7:30 بجے سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے عشاء کی نماز سفر میں نہیں پڑھی یا ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھ پائے، اور اب ہم گھر پر سفر سے واپس آ گئے، چاہے ہم 11 بجے 12 بجے 1 بجے ہم گھر پر آ گئے اور ہم نے وہ نماز سفر کی حالت میں نہیں پڑھی۔ اب ہم گھر پر آ گئے اور ہم نے دیکھا کہ ابھی تو عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے، تو دوستو اب ہمیں عشاء کی نماز پوری پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اب ہم مسافر نہیں رہے، اب ہم گھر پر آ گئے ہیں اور اس نماز کا وقت بھی ابھی باقی ہے۔ تو دوستو اس حالت میں ہمیں عشاء کی نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اگر یہی آدمی اپنے وطن میں آنے سے پہلے اسی عشاء کی نماز کو پڑھ لیتا راستے میں تو اسے عشاء کی نماز قصر پڑھنی پڑتی، کیونکہ وہ مسافر تھا، لیکن اب گھر پر آ گیا ہے، مسافر یہ رہا نہیں اور عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے۔ تو دوستو اب اس حالت میں اس آدمی کو عشاء کی نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ تو دوستو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی تو آپ دیکھیں کہ آپ آخری وقت میں کیا ہیں، یعنی اس نماز کا وقت آخری چل رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ آخری وقت میں کیا ہیں۔ اگر آپ مقیم ہیں تو آپ مقیم والی نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ مسافر ہیں تو دوستو آپ مسافر والی نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔